بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج ایک نئی لوکیشن کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں اہم ترین مسئلے پر۔ کیا آپ جانتے ہیں قضائے عمری کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جس کا نام تک قرآن و حدیث میں نہیں ہے، مگر بعض لوگوں نے اس کا طریقہ بھی ایجاد کر رکھا ہے۔ اس کا بدعت ہونا تو یہی ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر واقعی قضا نمازوں کی ادائیگی واجب ہوتی تو طریقہ بھی بتایا جاتا، جیسا کہ اس شخص کے لیے تو نماز کا حکم ہے جو سویا ہوا تھا اور جو بھول گیا کہ جب وہ نیند سے اٹھے یا جب اسے یاد آئے تو وہی اس کے لیے نماز کا وقت ہے، فوراً نماز ادا کرے، کیونکہ نماز وقت مقررہ پر فرض ہے۔ اگر وقت چلا گیا تو نماز ضائع ہو گئی، دوبارہ نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کا فرمان ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ اگر وقت چلا گیا تو نماز ضائع ہو گئی، اور جس چیز کو اللہ فرماتا ہے کہ ضائع ہو گئی، فوت ہو گئی، تو ظاہر ہے وہ وہی ہے کہ جس کی ادائیگی دوبارہ لوٹانا ممکن نہ ہو۔ جو چیز ضائع ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، وہ وہی ہوتی ہے جس کی ادائیگی دوبارہ لوٹانا ممکن نہیں ہوتا، ورنہ اللہ نہ فرماتا کہ نماز ضائع ہو گئی۔ ظاہر ہے جب اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، ان کے بعد ان کے ایسے جانشین پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ اب سوچیں، نماز اگر دوبارہ ادا کی جا سکتی تو اللہ عز و جل نماز چھوڑنے کو ضائع کرنا نہ فرماتا۔ جو چیز فوت ہو جاتی ہے وہ حاصل نہیں کی جا سکتی، یہی فہم قرآن و حدیث ہے۔ پھر فوت شدہ نمازوں کی خود ساختہ قضائے عمری کیسی؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھا گیا ہے۔ اور آپ غور کریں کہ حائضہ کہ جو اس کے فرضی روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کو دوبارہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن نمازوں کو نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نماز وقت پر فرض ہے، جب وقت چلا گیا دوبارہ نہیں لوٹا سکتے۔ اسی وجہ سے اسلام میں تنبیہ ہے کہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی موقف تھا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہے، اور کسی عمل کے چھوڑنے والے کو کافر نہیں سمجھا جاتا تھا سوائے نماز کے۔ نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ منافقین دل میں کفر اور نفاق ہونے کے باوجود نماز کے لیے مساجد آتے تھے۔ لہذا جو بھی بلوغت کے بعد جتنا عرصہ بھی نماز چھوڑتا ہے وہ اس کے کفر کا زمانہ ہے۔ گو کہ وہ کلمہ پڑھ چکا ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوا، نسلوں سے مسلمان آ رہا ہے، لیکن اگر بلوغت کے بعد نماز نہیں پڑھتا تو کافر ہے۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ نماز چھوڑنے کا عرصہ کفر ہے تو یاد رکھیں کہ کفر کی معافی ہوتی ہے، قضا نہیں۔ سورہ انفال رب العزت کا فرمان ہے، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، جن لوگوں نے کفر کیا اب اگر وہ باز آ گئے تو پچھلے ان کا حساب ان پر معاف ہے، کوئی مواخذہ نہیں۔ اب جو شخص توبہ تائب ہوا اور نماز باقاعدگی سے شروع کی، گویا وہ اب اسلام میں داخل ہوا، تو پچھلے کفر کے زمانے کی اس پر نمازیں نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ایسا مذہب ہے کہ جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا اس پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ لہٰذا جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور فہم صحابہ ہے۔ اور کافر کو معاف کیا جاتا ہے، قضا یا کفارہ نہیں ہوتا۔
ایسی فوت شدہ نمازوں پر اللہ سے توبہ و استغفار کیجیے۔ پھر جب یہ ہم نے جان لیا، سمجھ لیا اور قرآن و حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو حق تو یہ ہے کہ بات کو من و عن قبول کر لیا جائے۔ لیکن بعض اعتراض کرنے والے پھر بھی کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے کا زمانہ اگر زمانہ کفر ہے تو اس شخص کے ذبیحہ اور نکاح اور دیگر عبادات کا کیا حکم ہے؟ یعنی پھر تو اس کا نکاح بھی ختم۔ تو یاد رکھیں کہ جس عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ کافر ہے، جب اس پر پابندی شروع کر دیتا ہے اور پچھلے پر توبہ کر لیتا ہے تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اسلام کا کیا اصول ہے کہ پچھلے پر معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہی بات قرآن اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، پچھلے پر معافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر پر کوئی مواخذہ نہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا اللہ نے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو زمانہ کفر میں تمہاری برائیاں تھیں، جب مسلمان ہو جاؤ گے تو اللہ تمہاری برائیوں کو نیکی میں بدل دے گا۔ تو جو تم نے اچھے کام کیے ہیں وہ تو بالولا ایکسیپٹیبل ہیں، تمہارا نکاح، تمہارا ذبیحہ، ساری چیزیں اللہ کے ہاں قبول ہیں۔ تو اسی لیے بات کو مزید بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سمعنا و اطعنا۔ اور پھر دیکھیں کہ جمیع صحابہ کرام، تمام صحابہ جن میں سر فہرست عمر بن خطاب، عبداللہ بن عمر، سعد بن ابی وقاص، سلمان فارسی اور عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام کے تمام صحابہ، اور پھر کبار علماء جن میں شیخ الالبانی اور شیخ ابن العثیمین، ابن الباز، حسن بصری، محمد بن سیرین، ان تمام کا اور ان کے علاوہ دیگر کا یہی مسلک ہے کہ تارک نماز پر توبہ و استغفار ہے، قضا نہیں ہے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔ السلام علیکم۔